بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں 6 شرطیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ طہارت، دوسری ہے ستر عورت۔ طہارت کے پورے مسائل بیان ہو چکے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ یاد رہیں گے۔ اب دوسری شرط شروع ہوتی ہے، کیا ہے؟ ستر عورت۔ ستر عورت کیا ہے؟ ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ستر عورت کتنا فرض ہے یہ سمجھیے، یعنی نماز کے لیے کم سے کم کتنا بدن ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ مثلا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے، یعنی عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ پردہ، چھپانے کی چیز ہے، یعنی اتنے بدن کا چھپانا فرض ہے مرد کے لیے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں ڈھکا رکھا ہے تو وہ گناہ گار رہے گا۔ جس پر اس کی نظر، جس پر بھی اس کی ستر پر نظر پڑے گی وہ اس چیز کا گناہ گار رہے گا جس نے اس کو دیکھا۔ مثال کے طور پر ہم گھر کے اندر براہانہ گھوم رہے ہیں ایسے ہی ستر کو کھولے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے گھر والے ہم کو دیکھ رہے ہیں اس حالت میں، تو ہم پر تو گناہ پڑے گا ہی پڑے گا، جو دیکھ رہے ہیں ان پر بھی گناہ پڑے گا، ان پر بھی گناہ پڑے گا، اور اس گناہ میں شریک ہونے کا گناہ تو ان کو ڈبل ملے گا۔ تو 2 قسم کے آپ کے اوپر گناہ واجب ہو جاتے ہیں۔ ناف کا چھپانا فرض نہیں لیکن ڈھکنا فرض ہے۔ چھپانا فرض نہیں ہے لیکن اس کو ڈھک لینا بہتر ہے۔ آزاد عورتوں اور حنشا مشکل کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی عورتوں کے لیے پورا بدن ہی عورت ہے۔ عورت کا مطلب پردہ، عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ عورت لفظ ہی عورت کا نام ہی پردہ ہے۔ جو عورت کو ہم بولتے ہیں عورت، اس کا اصل معنی ہی پردہ ہوا کرتا ہے۔ عورت کی آواز بھی عورت، عورت کا بدن بھی عورت، سمجھ رہے ہیں، اور اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ عورت میں ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ پردہ اوپر سے لے کے سر کے بال جہاں سے وہ ہوتے ہیں اور پیر کے ناخن تک اس کا پورا ڈھکا ہوا جسم رہنا چاہیے، بظاہر دوسروں کے سامنے، گھر کے اندر نہیں۔ جو گھر کے اندر رہ سکتے ہیں کھول کر کے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر نہ پڑے۔ غیر محرم کے لیے پورا اس کے لیے بدن چھپانا فرض ہے۔ باندی کے لیے سارا پیٹ اور پیٹھ اور دونوں پہلو اور ناف سے گھٹنوں تک عورت ہے۔ باندی یعنی نوکرانی، جو گھر کے اندر کنیزیں ہوا کرتی ہیں، پہلے ہوا کرتی تھی، اب ان کو نوکرانی کا روپ مل چکا ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو اگر چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو گئی، اور اگر باقاعدہ ایک رکن یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار برابر کھلا رہ گیا، قصداً کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی اگر جان بوجھ کر کے کھولا اور پھر چھپا لیا، جان بوجھ کر کے کھولا اور پھر چھپا لیا، تو آپ کی یہ نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ آپ کی بھی جو آپ پر فرض ہے وہ بھی، اور جو عورت نے اگر اپنے جسم کو کھولا، جو چیز کھولنے کی ہے، چہرہ اور ہتھیلی اور پیر کے ٹخنے، ان چیزوں کے علاوہ اگر اس نے اپنا بدن کچھ بھی کھولا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مرد کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے، اگر اس بیچ میں اس نے جان بوجھ کر کے کھولا اور چھپا لیا، پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اس کے بعد میں بھی اگر اس نے چھپا لیا تو بھی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ یہ دونوں کے لیے ہی حکم ہے۔ مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں، یہ سمجھ لیجیے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 9۔ مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں۔ ذکر، ذکر کا معنی وہ استنجے کی جگہ، شرمگاہ۔ آنسین دونوں مل کر ایک، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر کے اگر وہ سب ہو جائے، دبر، دبر کا معنی بیک سائڈ کا آتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی۔ ہر ایک سرین ایک مستقل عورت ہے، یعنی سرین کا مطلب یہ پٹھی، سمجھ رہے ہیں، سرین کا مطلب
ہر ران علیحدہ علیحدہ ایک عورت ہے، علیحدہ علیحدہ دونوں، ہر ایک ران عورت ہے. یہ جو ناف ہے، یہ جو ران ہے ہمارا، یہ عورت ہے. یہ بھی چھپانا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے بیچ میں آتی ہے. تو یہ بھی ہمارا الگ الگ ایک جگہ، ان دونوں کو ایک میں شمار نہیں کیا جائے گا. دونوں الگ ہیں تو دونوں کو الگ الگ ہی شمار کیا جائے گا. ناف کے نیچے سے لے کر آذو تناسل تک، تناسل کی جڑ تک، اور اس کے سیدھ میں پیٹھ اور دونوں کے کروٹوں کی جانب سے مل کر ایک عورت ہے. یعنی کہ جو ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا آگے کا معاملہ ہے، وہی پیچھے کا بھی ویسا ہی معاملہ ہے. اعضائے عورت گنائے گئے ان میں سے ہر ایک آذو یعنی ایک کا چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی. ایک سے چوتھائی حصہ بھی اگر آپ کے نماز کے اندر جان بوجھ کر نہیں، دھوکے سے کھل گیا تو نماز ہو جائے گی. فوراً آپ نے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس کو کھلا رکھا، یا جان بوجھ کر کے کھلا رہا، یا دھوکے سے بھی کھلا رہا اور اس کو فوراً رکھ لیا، تو آپ کی نماز اس دوران ہو جائے گی. اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک عضو کی چوتھائی سے کم رہ گیا، کم ہے، مگر مجموعہ ان کا ایک کھلے ہو جائے، تو اعضاء میں جو سب چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر اگر اس کو ناپا جائے، یعنی کہ جگہ جگہ سے کھل گیا. جیسے کہ آج مثال کے طور پر پینٹیں لے لیجیے، جو پینٹیں چل رہی ہیں نوجوانوں کی ہمارے، وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا. جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور زیادہ تر تو جانگوں پہ سے ہوتی ہیں، ہے نا، اور گھٹنوں پہ سے ہوتی ہیں. تو ان کے لیے یہ مثال دی گئی ہے، جو چوتھائی سر کا جو چوتھائی حصہ ہے اور چوتھائی حصے کا تھوڑا بھی اگر سب جگہ سے ملایا گیا تو وہ ایک بڑا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ بڑا حصہ بننے کے بعد میں وہ پورا ستر کھولنے کے مطابق مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پورا ستر کھولنے کے مطابق مانا جائے گا، کیونکہ اس میں تو جان بوجھ کر کے پڑھی جا رہی ہے، تو نماز ہو ہی نہیں رہی. ایک مثال دی گئی ہے کہ دھوکے سے کھل جائے تو فوراً ڈھک لیا جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار. اور یہاں تو جان بوجھ کر کے پھٹی ہوئی پینٹوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ڈھکا نہیں جا رہا، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ جب دھوکے سے کھلنے کی اجازت نہیں تو جان بوجھ کر کھول کر بھی نماز پڑھنے کی اجازت کہاں سے آ جائے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہاں. مثلا عورت کے کان کا نواں حصہ، عورت کے کان کا نواں حصہ جو آخری حصہ ہے، کان کا نواں حصہ کون سا ہوا کرتا ہے یہ آپ سمجھ لیجیے، بہت تھوڑا سا حصہ. کان کی بات کر رہا ہوں میں. عورت کے کان کا حصہ کھلا ہوا ہے، اس نے رومال تو دوپٹہ تو باندھا، جو جس دوپٹے کو اس نے باندھ کر کے نماز پڑھی، لیکن کان کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا، نواں حصہ، چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور پنڈلی کانوں حصے کی کھلا رہ گیا تو مجموعہ ان دونوں کا کان چوتھائی کے برابر ضرور ہے، لہذا نماز اس صورت میں نہیں ہوگی. دیکھیے سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ چھوٹا سا کان کا حصہ اگر کھلا رہ گیا جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، تو نماز کسی صورت میں نہیں ہوگی. بس چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ عورت کے لیے حکم دیا گیا ہے نماز کے لیے. آج تو ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ سب کچھ کھلے عام چل رہا ہے. نماز شروع کرتے وقت اگر کسی آذو کی چوتھائی کھلی رہی یعنی اس حالت میں اللہ اکبر کہا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اسی حالت میں اگر نماز کو شروع کیا تو نماز ہی نہیں شروع ہوگی، کہ نماز شروع کرتے وقت اعضاء کا کوئی سا بھی آذو کا چوتھائی حصہ بھی اگر کھلا رہ گیا. چوتھائی حصہ سمجھ رہے ہیں؟ چوتھائی حصہ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ انگلی ہے اور اس انگلی کا یہ انچ لے لیجیے، 1 انچ، اس 1 انچ میں 4 حصے کر لیجیے. یہ پورے بدن کی بات کر رہا ہوں، یہ پورا بدن ہے، سمجھ لیجیے گا، یہ پورا بدن ہے. 1 انچ کے اندر 4 حصے کر لیجیے. اگر 4 حصے میں سے چوتھا حصہ کھلا رہ گیا اتنا سا، اب پورے بدن کے اندر تھوڑا بھی اگر لگا لی جائے تو تھوڑا سا حصہ یہاں کا یا جسم کا کوئی سا بھی حصہ، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اگر وہ 1/4 حصہ بھی اگر کھلا رہ گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. یہ ستر کا بیان ہے. ستر کا یہ معاملہ ہے کہ اتنی باریکی سمجھنے کے لیے آپ کو اس میں گھسنا پڑے گا، اس کو سمجھنا کرے گا. اللہ رب العزت کرے آپ کی سمجھ میں جلدی آ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے گھر کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی. یہ بہت گہرا مسئلہ ہے، تو ان کو سمجھانے کی آپ کو بہت ضرورت ہے. نہ اس میں کوئی شرم کی بات ہے،
نہ اس کے اندر کوئی حیا کی بات ہے. آپ بے جھجک ہو کر کے سب کے سامنے بھی بتا سکتے ہیں, سب کے سامنے اس کو کھول کر کے بیان کر سکتے ہیں. آپ اس کو نہ تو جھجکنے کی ضرورت ہے, نہ ہی اس میں اٹکنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے یہاں پر سیکھا وہی چیز جا کر کے گھر جا کر کے بتایا کریں, تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ گھر پہ بھی یہ باتیں پتہ چلنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات چیز کو؟ بولیے ہاں یا نہ. ہاں, رسپانس دیتے رہیے گا نیچے سے, کیونکہ آپ کے رسپانس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک مسئلہ یہ بات پوری ہو چکی ہے. ایک مسئلہ اور ذہن میں میرے آیا ہے, کل میں نے دیکھا تھا اور 2-3 لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی نماز کے لیے رکوع میں جاتا ہوں تو زیادہ تر اندازہ ہو جاتا ہے, ایسا نہیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھا جاتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ میں رکوع میں گیا اور رکوع میں جانے کے بعد میں وہ پیچھے سے بھاگ کر آ رہا کہ میں کھڑا ہوا اور وہ فوراً رکوع میں چلا گیا. میں نے رکوع پورا کر لیا اپنا, لیکن وہ آ رہا ہے بھاگ کر کے تو رکوع میں جا رہا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز میری یہ رکعت نکل چکی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات؟ میری یہ رکعت نکل چکی ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا مسئلہ. اب میں آپ کو اس کا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ نماز کے دوران میں جو پہلی رکعت ہوتی ہے وہ رکوع تک ہی ہوتی ہے. رکوع ختم ہو گیا تو رکعت ختم ہو گئی. رکوع ختم تو ایک رکعت پوری مکمل ہو گئی. اب سجدہ ہوگا, دونوں سجدے ہوں گے. دونوں سجدے کے بعد میں یا تو بیٹھنے کی مقدار میں اس کو اسی حالت میں شامل کرنی ہے نماز اپنی, یا پھر دوبارہ جب امام کھڑا ہو تو اس کے ساتھ میں جا کر کے اپنی نماز کو شروع کرنا ہے, نہ کہ اس کے ساتھ میں رکوع کرے, سجدے کرے, اس کو وہیں چھوڑ دے. سمجھ میں آ رہا ہے اس چیز کو؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رکوع کرنے کا آپ لوگوں کا طریقہ تھوڑا سا بہت ہٹ کے ہے, بہت الگ ہے. کوئی اس طرح سے آدھا جھکتا ہے, کوئی پورا جھکتا ہے, کوئی زیادہ ہی جھک جاتا ہے. میں آپ کو رکوع کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں, اللہ رب العزت آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیے رکوع کرنے کا طریقہ اصل کیا ہوا کرتا ہے. یہ جو ہاتھ ہے یہ دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح سے پکڑنے کے لیے جما کے رکھنا پڑتا ہے. اگر کسی کا آپ جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کی ہونے لگے تب بھی آپ ہلنا پڑے, اتنی زور سے ان کو پکڑنے کی آپ کو ضرورت ہے. اور آپ کی نگاہ آپ کے دونوں پیروں کے بیچ میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی اور گردن بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ میری کمر کو آپ نے دیکھا, کمر اور گردن اور نگاہ بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گردن بھی ایک جیسی, کمر بھی ایک جیسی, نہ زیادہ جھکی ہوئی ہو نہ زیادہ ایسے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بہت سے نوجوانوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا, ایسے کوئی ایسے پکڑ رہا ہے, کوئی ایسے پکڑ لیا, تو کوئی ایسے پکڑ رہا ہے. بہت سی چیزیں ہیں, آپ اس چیز پر غور کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب نے جو سنا پڑھا پروردگار ہم سب کا زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی منظم فرمائے. پروردگار مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین